انڈیا کے پائلٹ ابھینندن کی گرفتاری کی جو کہانی ہے اس پر مکمل بریفنگ کریں گے۔ پاکستان کی جانب سے گرفتار کیے گئے انڈین پائلٹ ابھینندن ورتھمان دونوں ممالک کے درمیان جاری کشیدگی میں توجہ کا اہم مرکز بنے۔ 28 فروری 2019 کی یہ رپورٹ ہے اور 2019 میں ہی اس کو پاکستان نے پکڑا تھا اور ہوابازی میں 16 سال کا تجربہ رکھنے والے لڑاکا پائلٹ کا تعلق انڈیا کے جنوبی شہر چنئی سے ہے جس کا پرانا نام مدارس تھا۔ ان کا طیارہ اس کارروائی کے دوران مار گرایا گیا تھا جسے پاکستان انڈیا کی پاکستانی فضائیہ حدود کی خلاف ورزی اور حملے کے جواب میں کی گئی جوابی کارروائی قرار دیتا ہے۔ ابھینندن کی گرفتاری کی ڈرامائی تفصیلات بھی سامنے آ گئی۔ میں پائلٹ کو زندہ ہی پکڑنا چاہتا تھا۔ میں نے ان کے پیراشوٹ پر انڈیا کا جھنڈا دیکھ لیا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ وہ انڈین ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ضلع بھنبر کے رہائشی محمد رزاق چودھری نے بی بی سی کے الیاس خان کو اس لمحے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے انڈیا کے جہاز مگ 21 کو نشانہ بنتے ہوئے اور زمین پر گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ 58 سالہ رزاق چودھری نے کہا کہ وہ بھی باقی گاؤں والوں کے ساتھ اس جگہ پہنچے جہاں طیارہ گرا تھا۔ رزاق چودھری کے مطابق انہیں ڈر تھا کہ گاؤں والے پائلٹ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے یا خود ان کا نشانہ بنیں گے۔ ہمارے لڑکے غصے میں تھے اور پائلٹ کو مکے اور تھپڑ مارنے لگے لیکن کچھ لوگوں نے انہیں روکنے کی بھی کوشش کی۔ میں نے بھی انہیں روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ انہیں فوج کے حوالے کرنا چاہیے۔ انڈیا کے مقامی میڈیا کے مطابق جیسے ہی ان کی گرفتاری کی خبر پھیلی ہجوم نے ان کے خاندانی گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ ہندوستان ٹائمز میں چھپے ان کے ایک رشتہ دار کا بیان ہے کہ وہ کسی تاخیر کے بغیر انڈین حکومت سے ان کی رہائی ممکن بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان کے خاندان نے ان کی گرفتاری پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا۔ اعزاز یافتہ سابقہ پائلٹ کے بیٹے ونگ کمانڈر ابھینندن کو پہلی بار 2004 میں کمیشن ملا۔ ان کی والدہ ایک ڈاکٹر ہے۔ ان کی عمر 30 اور 40 کے درمیان بتائی جا رہی ہے۔ ان کے والد ایئر مارشل سماکٹی ورتھمان نے 2017 میں تامل فلم میکر مانی کے ساتھ ان کی فلم کی ایک مشیر کے طور پر کام کیا تھا۔ یہ فلم کاتروویلی دائی پاکستان اور انڈیا کے درمیان 1999 کی کارگل جنگ کے تنازع پر مبنی ہے۔ کارگل کی جنت کے وہ آخری معرکہ تھا جب پاکستان نے کسی انڈین فوجی کو گرفتار کیا۔ گروپ کیپٹن جو ایک ایئر فورس پائلٹ بھی تھے اپنا طیارہ پاکستان حدود میں گر کر تباہ ہونے کے بعد 8 دن تک پاکستان کی تحویل میں رہے۔ پاکستان نے کسی انڈین فوجی کو گرفتار کیا۔ گروپ کیپٹن جو ایک ایئر فورس پائلٹ بھی تھے اپنے طیارہ پاکستان حدود میں گر کر تباہ ہونے کے بعد 8 دن تک پاکستان کی تحویل میں رہے۔ اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور انڈیا کے جنوبی شہر حیدرآباد میں رہتے ہیں۔ ان ونگ کمانڈر ابھینندن کے ساتھ ایک آفیسر جیسے مناسب سلوک کیا جانا چاہیے اور انہیں انڈیا واپس بھیجا جانا چاہیے۔ گروپ کیپٹن نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا وہ بہادر اور باہمت شخص ہیں اور ہم سب کو ان پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی گرفتاری کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے لیکن ان کا کہنا تھا کہ تمام آفیسرز کو اس بارے میں تربیت دی جاتی ہے کہ مجھے امید ہے کہ وہ جلد ہی ہمارے ساتھ ہوں گے اور واپس اپنے یونٹ کو جوائن کریں گے۔ 2001 میں ایک مقامی ٹیلی ویژن شو این ڈی ٹی وی گڈ ٹائمز کے دوران لیے گئے ان کا کلب بھی وسیع پیمانے پر گردش کر رہا ہے۔ اس کلب میں مذاق کرتے ہوئے انہیں یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ ایک فائٹر پائلٹ کے طور پر کامیاب ہونے کے لیے کیسے آپ کو برا رویہ رکھنا پڑتا ہے۔ ہوا میں اپنے ساتھی پائلٹ پر
اندھے اعتماد کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی طرح آپ اپنے ساتھیوں پر اپنی زندگی کے ساتھ بھروسہ کرتے ہیں۔ انڈیا نے بدھ کو ابتدائی طور پر پاکستان کی طرف سے انڈین پائلٹ کی گرفتاری کے دعوے کو رد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے سب پائلٹ خیریت سے ہیں، لیکن پھر پاکستان کی وزارت اطلاعات کی طرف سے ایک ویڈیو جاری کی گئی۔ جسے بعد میں ہٹا دیا گیا۔ اس ویڈیو میں ابھینندن کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی اور چہرے پر خون تھا، جس نے آگ بگولا دلی کو پاکستان کی ڈپٹی ہائی کمشنر کی طلبی پر مجبور کر دیا، اور انہوں نے ویڈیو کی مذمت کرتے ہوئے اسے زخمی اہلکار کی بیہودہ نمائش قرار دیا۔ اس کے بعد ایک اور ویڈیو میں انہیں آنکھوں پر پٹی کے بغیر چائے پیتے دکھائی گیا اور ان کا چہرہ بھی صاف تھا۔ انہوں نے اپنا نام آرمی میں عہدہ بتایا اور کہا کہ ان کا تعلق انڈیا میں جنوب سے ہے، لیکن انہوں نے اپنے مشن کی تفصیلات بتانے سے انکار کرتے ہوئے کہا، میں یہ آپ کو نہیں بتا سکتا۔ پاکستان آرمی کے ترجمان میجر جنرل غفور کے مطابق پائلٹ کے ساتھ آرمی کے قواعد و اختلافات کے مطابق سلوک کیا گیا۔ انڈین کارروائی کے بعد پاکستان ٹویٹر کا ٹرینڈ۔ ابھینندن کی گرفتاری کیسے ہوئی؟ اسے عبدالرحمان نے اپنے محلے دار محمد رفیق کو فون کیا اور کہا کہ بندوق لے کر نالے پر پہنچو۔ عبدالرحمان کہتے ہیں کہ وہ بندوق لیے نیچے اتر رہے تھے کہ ایک جذباتی نوجوان نے ان سے بندوق چھین لی۔ میں نے اسے آواز دی کہ اسے گولی نہیں مارنی، اسے زندہ پکڑنا۔ محمد رفیق نے بتایا کہ جب وہ نالے تک پہنچے تو فوجی وہاں آ چکے تھے۔ ایک فوجی نے پانی میں چھلانگ لگائی اور ابھینندن کو دبوچ لیا۔ فوج کے ساتھ گاؤں والے بھی پانی میں اتر گئے۔ فوج کو دیکھتے ہی ابھینندن نے پستول نیچے پھینک دیا اور ہاتھ اوپر اٹھا لیے، جس کے بعد وہ انہیں گرفتار کر کے گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ ابھینندن کو تو طیارہ گرنے کے کچھ ہی دیر بعد حراست میں لے لیا گیا، تاہم ان کے جہاز کا ملبہ کئی روز تک مہلکہ کوٹلہ محلے میں پڑا رہا۔ عینی شاہد محمد اسماعیل نے بتایا کہ پہلے دن تو دیر تک اس میں آگ لگی رہی اور وقفے وقفے سے دھماکے ہوتے رہے، لیکن آگ بجھنے کے بعد دور دور سے لوگ یہ ملبہ دیکھنے آتے رہے اور اس کے پاس تصویریں بنوا رہے۔ بعد میں فوج نے یہاں سے ملبہ ہٹا لیا، لیکن ابھینندن کے تباہ شدہ جہاز کے کئی چھوٹے ٹکڑے اب بھی اس جگہ پر مل جاتے ہیں جہاں وہ گرا تھا۔ ابھینندن کے طیارے کے آلات کو پاکستان نے جام کر دیا تھا۔ انڈین اخبار ہندوستان ٹائمز میں شائع ہونے والی ایک خبر کے مطابق پاکستانی جنگی طیارے کا پیچھا کرتے ہوئے پاکستانی سرحد میں داخل ہونے والے ونگ کمانڈر ابھینندن ورتھمان کے MiG 21 طیارے میں جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ اس معاملے میں متعلقہ اہلکاروں کے حوالے سے اخبار میں لکھا ہے کہ ابھینندن کے جنگی طیارے میں جدید جیمرز نہیں تھے اور ان کے طیارے کے رابطے کے آلات کو پاکستان نے جام کر دیا تھا۔ جدید آلات کی کمی کو ہی ابھینندن کے پاکستانی سرحد میں داخل ہو جانے کی وجہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ آلات جام ہو جانے کی وجہ سے وار روم سے آنے والی اطلاعات ابھینندن تک نہیں پہنچ سکیں اور وہ پاکستانی علاقے میں داخل ہو گیا۔ انڈین فضائیہ فوج کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ پہلے بھی اینٹی جیمنگ ٹیکنالوجی کے بارے میں حکومت کو مطلع کیا جا چکا ہے۔